اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ اے محبوب، آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں تو ان کی حالت کفر میں کیے ہوئے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ پھر کفر کی طرف لوٹے تو بے شک ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، یعنی جس طرح پہلے نافرمان لوگ ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاک ہوں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اے مسلمانوں، ان کفار سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فساد یعنی کفر باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں یعنی ایمان قبول کر لیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی ان کے اچھے کاموں کی جزا دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ ایمان لانے سے منہ پھیریں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز اور وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے، تم اس کی مدد پر بھروسہ رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور اے مسلمانوں، جان لو کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول کے لیے اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے اور عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس مدد پر جو فرشتوں کے ذریعے ہم نے اپنے بندہ خاص یعنی محبوب علیہ السلام پر فیصلے یعنی بدر کے دن اتاری، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دونوں فوجیں مقابلے میں آئیں، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ جب تم میدان جنگ میں اس کنارے پر تھے جو مدینہ منورہ کے قریب تھا اور کافر دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے نیچے ساحل سمندر کی طرف تھا، اور اگر تم دونوں فریق آپس میں پہلے سے جنگ کا کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت مقررہ پر نہ پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے کے جمع فرما دیا تاکہ اللہ وہ کام یعنی غلبہ اسلام پورا کرے جو ہونے والا تھا،
تاکہ اس مارکے کے بعد جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔ بے شک اللہ ضرور خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ یاد کیجئے جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں، اور اگر وہ کافروں کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار دیتے اور جنگ کے بارے میں جھگڑا کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس ہمت ہارنے اور جھگڑنے سے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جب مقابلے کے وقت بھی تمہیں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ تم ثابت قدم رہو، اور کافروں کی نگاہوں میں بھی تمہیں اصل تعداد سے بھی تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ میدان جنگ سے نہ بھاگیں، یہ اس لیے کہ اللہ اس کام یعنی غلبہ اسلام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وہ ہر ایک کو اس کے کام کی جزا دے گا۔